بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہک اسلامک وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اس میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم، میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلوں کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو
تم حکم الہی پر عمل کرنے میں کتنی اچھی مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کے منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اور اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ اداس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔